وضو کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو التخفیف فی الوضوء، ہلکا پھلکا وضو کرنا، اعضاء میں غسل الاعضاء میں مندوبات و مستحبات کا زیادہ لحاظ نہیں رکھنا، فریضے کی ادائیگی ہو جائے. اور اسی طرح تعداد کا یا مرات کا اعتبار نہیں کرنا، یہ تخفیف فی الوضوء ہے. اور دوسرا درجہ وضو کا اسباغ الوضو کا ہے. وضو مسبغ کا مطلب یہ کہ اس میں غسل اعضاء کے دوران مستحبات اور مندوبات کا پورا لحاظ رکھنا، پوری رعایت کرنا، یہ اسباغ الوضو ہے. اسباغ الوضو کا مطلب اکمال الوضو، یعنی مستحبات و مندوبات اور آداب وضو کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا، اس کو اسباغ کہتے ہیں. ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، اسباغ الوضو کا مطلب القاء، اعضاء کو پاک کرنا، اعضاء کو صاف کرنا. اس لیے کہ جیسے دھونے میں جیسے دھوتے ہوئے تعداد میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، عضو مغسول کے اندر پاکی پیدا ہوگی، زیادہ پاکی آئے گی. تو اس لیے اسباغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخفیف میں پانی کم استعمال کیا گیا، اسباغ میں پانی زیادہ استعمال کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. ورنہ تو اسباغ کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پانی زیادہ بہانا چاہیے، زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو اسراف کی اجازت نہیں ہے وضو کرتے ہوئے بھی. اسباغ کا مطلب الانقاء، اعضاء کو صاف کرنا، اعضاء کو پاک کرنا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، کہ سرکار عرفات سے نکلے، حتی اذا کان بالشام نزل، ایک پہاڑی درے پر اترے، سرکار پہاڑ کی گھاٹی پر اترے، فبالا، استنجا کیا وہاں، پھر وضو فرمایا. اور وضو کرتے ہوئے لم یسبغ الوضوء، وضو کا اسباغ نہیں کیا، اکمال نہیں کیا. اکمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو تمام ہو، غیر مکمل ہو، ایسا نہیں، بلکہ اعضائے وضو جن کو دھونا ضروری ہے وہ تو کیا آپ نے، لیکن زیادہ اہتمام کے ساتھ دلک وغیرہ کیا ہو آپ نے، ایسا نہیں ہے. فقلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ سے، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز پڑھ لے کا سرکار. تو اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے ایسا وضو کیا تھا جس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر خالی ہاتھ پیر دھو لیے اور وضو کے اعضاء نہیں دھوئے تو حضرت اسامہ نہیں بولتے رسول اللہ سے کہ الصلاۃ، کہ نماز پڑھ لینے کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں گے کا سرکار. تو حضرت اسامہ کا یہ جملہ ہمیں بتا رہا کہ آپ نے وضو تو کیا لیکن وضو میں اسباغ نہیں کیا. اور اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ پورے مندوبات و مستحبات اور تمام آداب کا لحاظ آپ نے نہیں کیا. وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سرکار نے فرمایا الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، کہ نماز کا وقت آگے ہے، نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے، یہی ہمارا مشورہ کی بات. پھر سرکار سوار ہوئے، فلما جاء المزدلفہ، مزدلفہ تشریف لائے، نزلہ، اترے وہاں اپنی سواری پر سے، پھر دوبارہ وضو فرمایا. اور یہ وضو جو ہے اسبغ الوضوء، پورے اسباغ کے ساتھ، پورے اکمال کے ساتھ مکمل وضو فرمایا، پورے آداب اور مستحبات کا لحاظ رکھ کر کے. ثم اقیمت الصلاۃ، اقامت کہی گئی، صلی المغرب، مغرب ادا فرمائی آپ نے. ثم اناخ کل انسان بعیرہ، پھر ہر ایک نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، یعنی اونٹ پر سے ہر ایک نے اپنے سامان اتارے، فی منزلہ، رکھ دیا اپنی جگہوں میں. ثم اقیمت العشاء،
پھر عشاء کی اقامت کہی گئی، فصلی نماز عشاء ادا فرمائی آپ نے، ولم یصلی بینہما دونوں کے درمیان کوئی سنن نوافل آپ نے نہیں پڑھی۔ یہی ہمارا مذہب بھی ہے کہ عرفات میں غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلتا ہے حاجی اور مزدلفہ کو پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گا، چاہے وہ منفرد ہو چاہے جماعت کے ساتھ ہو۔ یہی مذہب ہے ہمارا، اور ہمارے نزدیک اس وقت یعنی 9 ذی الحجہ کو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد نہیں بلکہ غروب شفق کے بعد۔ عشاء کا جو وقت ہے وہی وقت مغرب کا وقت ہے ائمہ احناف کے نزدیک، اور ائمہ کے نزدیک اس کا حکم الگ ہے کہ بعض کے نزدیک اگر پریشانی ہو مزدلفہ کو نہیں پہنچ سکتا ہو تو وہ عرفات میں یا راستے میں بھی پڑھ لے سکتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک بہتر ہے کہ وہ مزدلفہ میں جا کر پڑھے، اگر اس نے عرفات میں پڑھ لیا مغرب کی نماز تو بھی جائز ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک مغرب کا وقت اس دن شروع ہوگا ہی غروب شفق کے بعد، اس لیے اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی آئی کہ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی دوسری نماز یعنی سنت اور نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ مغرب کے بعد اقامت پھر کری جائے گی اور پھر نماز عشاء کی ادا کی جائے گی۔ یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے بغیر کسی شرط کے، برخلاف عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کہ وہاں موسم امیر حج جو ہے وہ نماز ادا کرائے گا تو جمع بین الصلاتین کریں گے، ظہر اور عصر کی تنہا پڑھتا ہے تو الگ الگ پڑھے گا، جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا۔ لیکن مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز تنہا پڑھے جماعت سے پڑھے، جمع بین الصلاتین کرے گا، اور درمیان میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کے لیے بھی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اناقہ کل انسان بعیرہ فی منزلہ کہ سامان اتارے گئے اس لیے کہ وقت نہیں تھا، قریب میں پہنچے تھے مزدلفہ کو، تو اونٹنیاں اپنے سامان کے ساتھ ایسی ہی کھڑی رہی، مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد ہر ایک نے اپنے کجاوے کو اپنے سامان کو اتارا، دوسرا کوئی کام نہیں کیا، نماز وغیرہ نہیں پڑھی، اور پھر اس لیے کہ اونٹ زیادہ دیر تک بوجھ کو لادے نہیں رہ سکتے، اس لیے اونٹ پر سے سامان کو اتار دیا، پھر عشاء کی جماعت ادا کی۔ تو امام بخاری نے اس باب کو قائم کر کے بتایا کہ وضو کا ایک درجہ تو تخفیف کا ہے، تقلیل کا ہے، کہ تعداد میں بھی تقلیل ہو، مرتن ہو، اور کیفیت کے اعتبار سے تخفیف ہو کہ اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے دلک کا، رگڑنے کا، ملنے کا زیادہ اہتمام نہ ہو، یہ ایک درجہ ہے وضو کا۔ اور دوسرا درجہ ہے اسباغ کا۔ اسباغ کا مطلب یہ کہ بڑے اہتمام کے ساتھ سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ترتیب اور موالات کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کیا جائے، یہ اسباغ الوضو ہے۔ اور اس سے یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسباغ کا مطلب اسراف ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی بہا دیا جائے، یہ مطلب نہیں، اس کی ترتیب اس کو ختم، اس وہم کو دور کرنے کے لیے امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر کا جملہ نقل کیا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ الاسباغ کا ترجمہ الانقاء، اعضاء کو دھونا، اعضاء کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ قال اخبرنا ابو سلمة الخطابي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن جرير عن سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه انه توضا فغسل وجهه وخطا غرفة من ماء فتمضمض بها فانتهى غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ۔ اب وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے چہرہ دھونا چاہیے، یعنی فرائض میں سے وضو کے
غسل الوجہ مقدم ہے، اور اعضاء کا اور چیزیں بھی ہیں وضو میں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اور ہاتھ دھونا، یہ سب بھی ہیں، لیکن یہ سب آداب کے درجے میں ہیں۔ چہرہ دھونا یہ فرض کے درجے میں ہے وضو کے بعد میں۔ تو اب چہرہ دھونے کا مسنون طریقہ کیا ہے، چہرہ کیسا دھویا جائے گا، پانی کیسے لیں گے آپ، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ غسل الوجہ بالیدین، چہرہ دونوں ہاتھ سے دھونا چاہیے، لیکن من غرفۃ واحدۃ، پانی ایک چھلو لیں گے، کہ داہنی ہاتھ میں ایک چھلو پانی لیں گے، پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملا لیں گے، ملا کر کے دونوں ہاتھ سے چہرہ دھوئیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ دونوں ہاتھ سے پانی لے کر کے چہرہ دھونا یہ بھی صحیح ہے، ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، ایک چھلو پانی لے کر ایک ہاتھ سے چہرے کو ملنا، یہ بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھلو ایک ہاتھ سے پانی بھریں، دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا لیں، پھر دونوں ہاتھ ملا کر کے چہرہ دھوئیں۔ غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ، غرفت کہتے ہیں چھلو کو، چھلو پانی لینا یعنی ہاتھ میں مٹھی میں پانی لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کرتے ہیں عطاء بن یسار کہ حضرت ابن عباس توضأ، وضو کیا، غسل وجہہ، چہرہ دھویا آپ نے اپنا، اخذ غرفۃ من ماء، کیسے لیا پہلے کہ پانی کا ایک چھلو لیا، ایک ہتھیلی میں پانی اپنے بھرا، تمزمزا واستنشق، ایک ہاتھ سے کلی بھی کیا، ناک میں پانی بھی لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلی کرتے ہوئے ایک ہاتھ کا استعمال، اور ناک صاف کرتے ہوئے ناک میں پانی لیتے ہوئے بھی تنہا داہنی ہاتھ کا استعمال۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى، پھر ایک چھلو پانی لیا، جعل بها هكذا، پھر اس کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا لیا، دونوں ہاتھ جوڑ لیے، غسل بها وجهه، پھر اپنا چہرہ دھویا۔ تو تین چیزوں کا تذکرہ ہوا حدیث میں، ایک مزمزہ ہے اور ایک استنشاق ہے اور ایک غسل الوجہ ہے۔ مزمزہ اور استنشاق میں ابن عباس کا عمل یہ کہ تنہا ایک ہاتھ کا استعمال ہوا، اور پھر جب غسل وجہ کا تذکرہ ہوا تو اضافہ الی یدہ الاخری، پہلے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے ملا لیا، فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى۔ تو ان دونوں کاموں میں، غسل ید میں بھی غسل وجہ میں بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال، لیکن پانی لیتے تھے حضرت ابن عباس ایک ہاتھ سے ایک چھلو سے۔ ثم مسح براسه، پھر سر کا مسح کیا، ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، پھر ایک چھلو بھر پانی لیا اور اس کو چھڑکا على رجله اليمنى، اپنے داہنے پیر پر، حتی غسلها، یعنی رش بها، چھڑکاؤ کیا پانی کا، دھیرے دھیرے بہایا، تیزی سے نہیں بہا دیا پیروں پر، ہلکا ہلکا پانی بہایا، اور وہ پانی بہتے ہوئے اس لائق ہو گیا کہ آپ نے اس کو مل لیا، اس کے ذریعے پیر اپنے دھو لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کے پیر پر صرف چھڑکاؤ کیا ہو، پانی کے بوچھاڑ ہو، ایسا نہیں، بلکہ حضرت ابن عباس نے رشا، پانی سے پانی کا چھڑکاؤ کیا، تو ابتداء چھڑکاؤ ہے اور اس کی غایت اور انتہا غسل ہے، کہ اتنا زیادہ چھڑکاؤ کہ وہ دھونے کے قابل ہو گیا، صرف چھینٹے دے لیے یہ معنی نہیں ہے۔ رش علی رجلہ الیمنی حتی غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها یعنی رجلہ الیسری، پھر بائیں پیر کو آپ نے ایسے ہی دھویا۔ ثم قال، پھر حضرت ابن عباس نے فارغ ہو کر کے وضو سے فرمایا کہ ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کہ سرکار کا عمل ایسا ہی تھا وضو کے باب میں،
کہ مزمزہ اور استنشاق کے لیے ایک ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے سرکار، اور پھر چہرہ دھونے کے لیے اور آدھا دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں کا، لیکن بیک وقت نہیں، بلکہ پہلے ایک ہاتھ سے پانی لیتے پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ بعد میں ملا لیتے۔ تو یہ مصنون طریقہ بتایا حضرت امام بخاری نے۔ قال حدثنا زيد عن منصور وعن سليم بن عبد العزيز رضي الله عنه عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حتى اذا اخذه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وما رزقنا اوذي بينهما ولكن لم يضره التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء۔ امام بخاری تسمیہ عند الوضوء کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باب سے، لیکن اس باب میں جتنی احادیث مروی ہیں وہ سب امام بخاری کے شرائط پر پائے نہیں گئے، یعنی کوئی حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق، اس کتاب کے شرط کے مطابق نہیں ملی امام بخاری کو جو تسمیہ عند الوضوء کو ثابت کر سکے۔ تو ایک دور کا راستہ، ایک دوسرا راستہ امام بخاری نے اختیار کیا اور بتایا کہ وقاء کے وقت میں، جماع کے وقت میں جب شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے اس وقت میں تسمیہ ضروری ہے، اس کے لیے روایت موجود ہے، جبکہ وہ وقت برہنگی کا ہوتا ہے، شہوت کے غلبے کا ہوتا ہے، تو اس وقت جب تسمیہ ضروری ہے تو وضو جو بذات خود عبادت ہے اور ایک محکم بشان عبادت کے لیے ضروری اور شرط کے درجے میں ہے، تو بدرجہ اولا اس کے لیے بھی اس کے وقت میں بھی کیا ضروری ہوگا؟ تسمیہ ضروری ہوگا۔ وقاء کے وقت میں جب تسمیہ ضروری ہے تو بدرجہ اولا وضو کے وقت میں تسمیہ ضروری ہونا چاہیے۔ تو التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، تو ترجمے میں عموم پیدا کر دیا، علی کل حال ہر موقع پر، حتیٰ کہ وقاء اور جماع کے موقع پر بھی، تو اس عموم کو پیدا کر کے عموم کے اندر اسے بھی داخل کر دیا، وضو کو بھی، ورنہ کوئی روایت امام بخاری کے شرطوں کے مطابق وضو کے تسمیہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں پائی گئی۔ حدیث میں آیا کہ حضرت ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اس روایت کو پہنچاتے ہیں کہاں تک؟ رسول اللہ تک، یعنی رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی بیوی سے اپنی ملے تو ملنے سے پہلے اس موقع پر بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھ لیں، ہماری بھی حفاظت فرما اور اس ملنے کے نتیجے میں جو نعمت تو ہمیں عطا کرے گا اس نعمت کی بھی حفاظت فرما شیطان سے۔ اب اس کے بعد اس دعا کے بعد ملتا ہے بیوی سے قضی بینہما ولد، اور نتیجے میں ان کے اولاد ہوتی ہے تو لم یضرہ، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس سے امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ جماع کے موقع پر جو برہنگی کا موقع ہے، شہوت کے غلبے کا موقع ہے، ایسے وقت میں جب تسمیہ پڑھنا چاہیے تو جو چیز بذات خود عبادت ہوگی اور ایک اہم عبادت کے لیے ذریعہ اور سبب ہوگی، ایسے وضو کے وقت میں بدرجہ اولا تسمیہ ضروری ہوگا۔ ایک بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا، کبھی اس کے موت نہیں آئے گی، کبھی وہ بیمار نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان لم یضرہ کا ترجمہ کیا گیا کہ شیطان اس کو گمراہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ شیطان زیادہ طور پر، عام طور پر انسان کو گمراہ کرنے کی شکل اختیار کرتا ہے، صورت پیدا کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کرے گا، ورنہ تو بیماری بھی آ سکتی ہے بچے کو اور اس کے موت بھی آ سکتی ہے۔ قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل فلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، تابعه ابن عباس عن شعبة وقال ابن عن شعبة
عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ما يقول عند الخلاء، جیسے تسمیہ علی کل حال ہے، ہر موقع پر تسمیہ اللہ کا نام لینا چاہیے، ایسے ہی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس وقت بھی کیا پڑھ لینا چاہیے؟ اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر جانے کے بعد پڑھے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جب جانے کا قضاء حاجت کا جب ارادہ ہو تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہ کا نام لے لینا چاہیے، اندر جانے کے بعد نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وقاء اور جمع انسان کی ضروریات میں سے ہے، ایسے ہی قضاء حاجت بھی، استنجا بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ اور بیت الخلاء میں قضاء حاجت کی جگہ میں گندگی ہے، قاذورات ہیں، اور وہاں شیاطین کا اجتماع ہوتا ہے، تو جیسے ملائکہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں پاک جگہ میں، ایسے ہی گندی جگہوں میں شیاطین کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہاں شیاطین سے کیسے حفاظت ہوگی، وہاں چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ جگہ گندی جگہ ہے، گندی جگہ اللہ کا مبارک نام لینا اچھا نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ذکور سے بھی اور اناث شیاطین سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اور یہ اگر موقع ایسا ہو کہ جنگل ہو، بیابان ہو، کہ جہاں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی جگہ یا کمرہ نہیں ہے استنجے کے لیے، تو اس وقت جب پوری طرح بیٹھ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر بنایا کمرہ ہے، داخل ہونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اگر بیابان اور جنگل اور صحرا ہو تو وہاں بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل القلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ذکور شیاطین سے بھی، اناث شیاطین سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں لفظ تھوڑا بدل کر کے ہے، اذا دخلا ہے، بعض میں اذا اتا ہے، اور حماد نقل کرتے ہیں اذا دخلا۔ سعید بن زید عبد العزیز سے نقل کرتے ہیں کہ اذا دخلا کا ترجمہ اذا اراد ان يدخل، داخل ہونے سے پہلے۔ تو اذا کے بعد ارادہ کا استعمال، اذا کے بعد ارادہ کو مقدر ماننا اہل عرب کے یہاں شائع ہے، استعمال میں ہے۔ تو اس لیے اذا دخلا کا ترجمہ نہیں یہ کر لینا چاہیے کہ اندر داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اذا ارادہ ان يدخل، جب جانے کا بیت الخلاء کو، قضاء حاجت کو جانے کا ارادہ ہو تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کی حفاظت شیاطین سے ہو جائے۔ وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء میں زیادہ پانی لے جاتا ہے کوئی شخص اور لے جا کر کے اس سے فراغت استنجا کر لیتا ہے اور پھر پانی بچ جاتا ہے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اس پانی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اذا وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء میں پانی رکھنا کہ اس رکھنے کی وجہ سے پانی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور وہ ناپاک ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، سرکار استنجے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں نے آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے پانی رکھ دیا، باہر تشریف لائے سرکار، پوچھا کہ من وضع ھذا، کس نے یہ اچھا بہتر کام کیا، تو اخبرا، بتایا گیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین۔ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابن عباس حبر الامت کہلائے، اللہم علمہ الکتاب کی دعا کی دوسری روایت میں، اس کے نتیجے میں آپ رئیس المفسرین بنے۔